السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو سرپرائزز دینے کا بہت شوق ہے، مگر ان کے لیے المیہ یہ ہے کہ ان کو سرپرائز پر سرپرائز مل رہے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے، اور یہ سرپرائز ایک بار پھر دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں۔ عمران خان صاحب سے انہوں نے براہ راست رابطہ ختم کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی جو عمران خان صاحب کے ووٹوں پر وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہوئے، ایک سرپرائز عمران خان صاحب کے لیے تیار پڑا ہوا ہے اسلام آباد میں۔ آج آصف زرداری نے ملاقات کی ہے مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو ایک سخت پیغام کی شکل میں جو سرپرائز دیا تھا، اس کا جواب بھی عمران خان صاحب نے دے دیا ہے۔ تو معاملہ جو سارا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی سیاسی ناکامیوں کا، اور وہ سیاسی ناکامیاں اب کہیں اور سے نہیں، عمران خان صاحب کہ اپنے گھر زمان پارک سے ان کا اعتراف برآمد ہو رہا ہے مسلسل۔ آج ہوا یہ ہے کہ جی فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فوج اور عدلیہ کے ساتھ تلخیاں بڑھانا نہیں، کم کرنا چاہ رہے ہیں، مگر دوسری طرف سے ہمیں سرپرائز دیے جا رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ FIA کے نوٹسز آ رہے ہیں، دوسری طرف سے الیکشن کمیشن جو عمران خان صاحب کی نااہلی کا پروسیس شروع کر رہا ہے، نااہلی تو ہو چکی ہوئی ہے، پارٹی کی سرپرائز ہٹانے کا پروسیس شروع کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو چھتر چھایا تھی، عمران خان صاحب کو جو سہولتیں حاصل تھیں، وہ اس وجہ سے حاصل تھیں کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر، جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے۔ اب جب وہ نہیں رہے، اب جب وہ ان کے ساتھ یا ان کے ادارے کے ساتھ عمران خان صاحب کی تلخیاں ہو گئی ہیں، تو پھر باقی سسٹم چل پڑا ہوا ہے۔ پھر عمران خان صاحب اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یا عمران خان صاحب نے کوئی غلط بیانی کر لی، تو پھر ان کا نوٹس لیا جا رہا ہے۔ ماضی میں نہیں لیا جاتا تھا، ماضی میں عمران خان صاحب جو مرضی کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، PTV پر چڑھ دوڑے، کچھ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے مطلب جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے اپنے مخالفین کے اوپر، وہ بیچارے عدالتوں میں حتیٰ کہ عزت کے دعوے لے کر دھکے کھاتے رہے۔ عمران خان صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا۔ عمران خان صاحب کی PTV پر حملے کی آڈیو تک سامنے آ گئی تھی، اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اس وقت عارف علوی صاحب جو آج کے صدر ہیں، انہوں نے اور عمران خان کی جو گفتگو ہوئی تھی کہ جی بھائی جان وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں وہاں پر PTV میں، اور انہوں نے نشریات بند کر دی ہے لڑکوں نے، تو عمران خان صاحب بڑی سی گالی دے کے کہتے ہیں بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا، مگر اب سرپرائزز مل رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اداروں کے ساتھ تلخیاں کم کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھانا نہیں چاہ رہے۔ ادارے کہہ رہے ہیں کہ نہ تلخی نہ دوستی، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ لیکن یہ چیز عمران خان صاحب کو وارے میں نہیں ہے۔ اب جو پرویز الہی صاحب جو ہیں، جو گزشتہ کئی دنوں سے وہ اور ان کے صاحبزادے، اور خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 26 نومبر سے کہ جی میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، تو تب سے پرویز الہی صاحب کی تو پوزیشن ہو گئی مضبوط، ان کو کہیں اور سے سپورٹ ملنا شروع ہو گئی۔ ان کو آصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے بھی تک ان کی پیٹھ تھپتھپائی، ٹھیک ہے ڈٹے رہو جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے نا، اگر اسمبلی بچانی ہے تو فوراً آپشن تو ان کے پاس یہی ہے کہ پرویز الہی کو کسی طرح اپنے ہاتھ میں رکھو۔ تو پرویز الہی صاحب کی پوزیشن ہو گئی مضبوط، تو لہٰذا انہوں نے چھکے چوکے مارنا شروع کر دیے۔ سرپرائز دیا پہلے مونس الہی صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے معاملے پر، پھر وہی سرپرائز پرویز الہی صاحب نے آ کر دیا۔ اب پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ جی میں آپ کو جس دن کہوں گا آپ نے اسمبلی توڑ دینی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو جو کچھ کہا، لیکن باہر آ کر ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان صاحب کے کہنے پر ہم اسمبلی توڑ دیں گے، مگر پھر انٹرویو دے کر کہتے ہیں کہ نہیں 4 مہینے تو ہم اسمبلی نہیں توڑ سکتے، 4 مہینے تو آپ بھول جائیں، یعنی مارچ تک اسمبلی کا ٹوٹنا آپ بھول جائیں۔ تو اگر مارچ تک اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے سرپرائز ہے نا، کیونکہ اگلا سرپرائز یہ تیار ہوگا کہ مارچ کے بعد پرویز الہی صاحب انکار کر دیں گے کہ جی میں نے اسمبلی نہیں توڑنی، پنجاب اسمبلی نہیں توڑنی۔ پھر عمران خان صاحب استعفے دینے جوگے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ ضمنی انتخابات ہو نہیں سکتے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے ارکان، اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کو پریفر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت چھوڑنی ہے تو پھر استعفے نہیں دینے، کیونکہ استعفے عمران خان صاحب دیں گے تو پھر تقریباً کوئی 60% PTI
استعفے نہیں دے گی تو یہ الگ سے سرپرائز ہوگا عمران خان صاحب کا، جس طرح خبر اپنا قومی اسمبلی میں ہوا، خان صاحب نے کہا کہ استعفے دینے، پارٹی نے کہا کہ ہم نے نہیں دینے۔ آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے جب قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تھا تو پارٹی اس کے حق میں نہیں تھی، مگر جب فیصلہ ہو گیا تو 127 ارکان نے استعفے دیے، اور تاریخ میں اتنے استعفے کبھی کسی نے نہیں دیے۔ تو وہ استعفے بھی جو ہے وہ دے تو دیے گئے، لیکن منظوری کے لیے کوئی نہیں جا رہا، کوئی وہاں جا کر اسپیکر کے بلانے پر نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استعفوں کا عمل نہیں شروع ہوا، وہ استعفے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو استعفوں کا تجربہ ہے عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی والا، وہ یہاں پر عمران خان صاحب دہرانا نہیں چاہتے۔ اسمبلی توڑنا ان کے پاس آخری آپشن ہے، ایک ہی آپشن ہے، اس آپشن کی طرف پرویز الہی صاحب آ نہیں رہے۔ وہ بڑا سرپرائز ان کو دے دیا پرویز الہی صاحب نے۔ تو اب پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے بعد عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ کسی طرح پرویز الہی صاحب سے رابطہ کر کے ملاقات کروں، پرویز الہی صاحب کا سے رابطہ ان کا نہیں ہوا براہ راست۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی کوئی بندہ جائے، پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر کے آئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس فواد چودھری صاحب گئے، اور میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کچھ سورسز سے کہ فواد چودھری کی پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی، مگر میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ملاقات کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی۔ جس مقصد کے لیے پرویز الہی صاحب پرویز الہی سے ملنے فواد چودھری صاحب گئے تھے، وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ بیٹھ کر پوچھنا، بات کرنا، مشاورت کرنا کہ جی چودھری صاحب اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسمبلی توڑنی ہے، تو جب فیصلہ ہو جائے گا، اس پر عمل درآمد کی تاریخ آئے گی، تب آپ اپنے بات کیجئے گا۔ تو اب آپ بات کیوں کر رہے ہو؟ اب آپ یہ سارا عمران خان صاحب کا وزن کیوں کم کر رہے ہو؟ اب کیوں عمران خان صاحب کے اوپر روزانہ ان کے وزن سے زیادہ بھاری پتھر، اور وہ بھی بہت زیادہ اونچائی سے گرا رہے ہو؟ یہ مقصد تھا نا جا کر بات کرنے کا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بات تھی اس کو پرویز الہی صاحب نے تو اڑا دیا نا، یوں مطلب اپنا پھاڑ کر، ہوتا ہے نا جیسے کاغذ پھاڑ کر یوں تیز ہوا میں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی ایک ذرا ادھر، ایک ذرا ادھر، ایک ذرا ادھر، تو اس طرح کر کے اڑا دیا۔ تو یہ مقصد تھا جا کر پوچھنے کا کہ یار پوچھ کر تو آئیں۔ عمران خان صاحب نے کہا پوچھ کر تو آئیں کہ جو سب چاندے کی ہو، بچے کی جان لوگے کیا؟ مطلب ایک مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ بچے کی جان لوگے کیا؟ تو وہ پوچھنے گئے تھے۔ تو میری جو انفارمیشن یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب وہاں گئے، چودھری پرویز الہی صاحب کی ان کے ساتھ الیک سلیک ہوئی، ہیلو آئے، انہوں نے کہا کہ جی کپتان نے بھیجا، عمران خان صاحب نے بھیجا ہے تو یہ معاملات ڈسکس کرنے۔ تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں نکل رہا ہوں، میری میٹنگس ہیں، مونی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب مونی صاحب سے بیٹھ کر بات کر لیں۔ پرویز الہی صاحب یہ کہہ کر نکل گئے، اور فواد چودھری صاحب کو مونی الہی صاحب کے حوالے کر گئے۔ تو سوچیں اگر ہوتی پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کی ضرورت، لوڑ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ ہوتی تو پھر پرویز الہی صاحب اس طرح عمران خان صاحب کے بھیجے ہوئے پی ٹی آئی کے نائب صدر کو، اور وہ بھی فواد چودھری، ان کو اس طرح پیٹھ دکھا کر نکل جاتے کہ جی میں بزی ہوں اور آپ بیٹھ کر مونس سے بات کریں؟ نہیں، پرویز الہی صاحب بیٹھتے، کہتے، آغاز یہیں سے کرتے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب تو میرے لیڈر ہیں، میں نے کبھی کسی کو اور کو اس طرح لیڈر نہیں مانا، عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب جو کہیں گے میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بیٹھے چودھری صاحب، اوے منڈیا جاؤ گھر دی بیکری دے بڑے ہو، کیک لے آؤ چودھری صاحب واسطے، بسکٹ لے آؤ، وہ جو ان کا اسٹائل ہے، چودھری صاحب واسطے چاہ لے آؤ، چودھری صاحب بیٹھنا کھانا سجانا کھا کے جاؤ نا، انج نہیں جانا۔ وہ جو اسٹائل ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا، اپنی گھر کی بیکری کے کیک ان کو بسکٹ کھلاتے، طرح طرح کی چیزیں کھلاتے، کیونکہ ضرورت ہوتی نا، تو چودھری صاحب کو راضی کرتے، خوش کرتے تاکہ عمران خان صاحب کو جا کر اچھی رپورٹ دیں۔ مگر اب کیونکہ ضرورت نہیں ہے، اب کیونکہ پرویز الہی صاحب خود کہہ رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میری کسی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں نہیں پتہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری کسی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو جب کسی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور جب پرویز الہی صاحب جب معافی مانگنے اسلام آباد گئے تھے کہ مجھے آصف زرداری اور نواز شریف سے معافی دلوا دو، میرے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آئیں، تو سنا ہے کہ اس کا بھی ان کو مثبت پیغام ملا ہے کہ جی آپ ڈٹے رہو، کھڑے رہو، ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کرتے، بس آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ نے اسمبلی نہیں ٹوٹنے دینی، تو آپ کے خلاف آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تھا نا۔ تو جب یہ پرویز الہی صاحب کو پیغام مل گیا، طاقتور شخصیت نے بھی کہہ دیا ہوگا کہ جو صاحب بیٹھے رہو،
آصف زرداری اور نواز شریف کی طرف سے بھی ان کو پیغام آ گیا کہ جو صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے, تسی بیٹھے رہو, کچھ نہیں کہندے, باقی اسی آپ حساب کتاب کر لیں گے بعد جہاں تسی ساڈے نال کیتا وہ تو کر لیں گے, لیکن فی الحال تسی اسمبلی نہیں ٹوٹن دینی. تو نہیں تو پرویز الہی صاحب کو ضرورت ہی نہیں عمران خان صاحب کی. تو پھر وہ کیوں چودھری فواد چودھری صاحب کی بیٹھ کر بات سنتے؟ انہوں نے بات نہیں سنی, وہ چلے گئے. باہر آ کر پھر وہ میڈیا کو خبر دی گئی کہ جی مشاورت ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے. نہیں ہوئی مشاورت. تو ابھی تک پی ٹی آئی اپنے اندر مکمل نہیں کر سکی. شجاعت حسین صاحب سے, پرویز الہی صاحب سے کیسے کرے گی؟ وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. تو عمران خان صاحب سے پریکٹیکلی اگر بات کریں, اس کی اگر میں سیاسی طور پر تشریح کروں یا بطور رپورٹر اگر میں اس کی خبر بناؤں, تو پرویز الہی نے, اگر میں ہیڈ لائن بناؤں تو پرویز الہی نے عمران خان سے بات کرنے سے انکار کر دیا. یا دوسری ہیڈ لائن بناؤں تو پرویز الہی نے عمران خان کی بات سننے سے انکار کر دیا. تیسری ہیڈ لائن بناؤں, پرویز الہی نے عمران خان سے کے جو نمائندے سے مشاورت کرنے سے, بیٹھنے سے انکار کر دیا. یہ بنتا ہے نا. تو یہ پرویز الہی صاحب کیوں کریں گے ایسا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو ہر طرف سے سخت پیغامات آ رہے ہیں. جو فواد چودھری نے, پہلے میں نے آپ کو گزارش کی نا, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہم تو تلخیاں کم کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے راستے صاف ہوتے تھے, بند دروازے کھلوائے جاتے تھے, عدالتوں سے انصاف مل رہا ہوتا, عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہوتا تھا. وہ انصاف تو نہیں تھا. عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. مجھے فلاں بندہ میری پارٹی میں شامل کروا دو, وہ ہو جاتا تھا. پھر بندوں کے یہاں جا کر لوگ بیٹھ جاتے تھے کہ جی ہر صورت آپ نے عمران خان صاحب کو جوائن کرنا ہے. پھر عمران خان صاحب کو فنڈز ارینج کر کے دیے جاتے تھے. لیکن اب جب وہاں سے دروازے بند ہوئے تو عالم یہ ہے کہ 180 ووٹ دینے کے باوجود عمران خان صاحب اپنی بات پرویز الہی تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. یہ عالم ہے. پہلے بھی پرویز الہی صاحب سے عمران خان صاحب نے جس دن ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا, اس دن پرویز الہی صاحب نہیں ملے تھے. کیونکہ پرویز الہی صاحب کو اس وقت عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا, عمران خان صاحب سسٹم میں بالکل فارغ ہو گئے, ککھوں ہولے ہو گئے. تو بندہ ککھوں ہولا ہو جائے تو پھر ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہوتی, پھر ان سے کوئی رابطے نہیں ہوتے. وہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ جی عارف علوی کے ذریعے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں, رابطے ہوئے تھے, حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, حکومت اپنے وفد بنا رہی ہے. نہیں بنا رہی بھائی. حکومت تو مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب سے کسی صورت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آج تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی مذاکرات نہیں کریں گے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا, اس سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ شرط لگا کر کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے. دھمکیاں دیتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, اور ہم سے مذاکرات کی خواہش, تو ہم مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں. پہلی بار ہو رہا ہے. مجھے بھی مطلب ساڑھے بھی وال اور سفید ہی ہو گئے نا, چٹے ہی ہو گئے نا. تو مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے سیاسی بیٹ کور کرتے ہوئے, سیاست کو دیکھتے ہوئے, سیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے. اتنا عرصہ ہو گیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تحریک چلانے والی اپوزیشن خود مذاکرات کے لیے ترلے کر رہی ہو, خود مذاکرات کی آفر کر رہی ہو. نہیں, حکومت ترلے کرتی ہے, وفود بھیجتی ہے, کبھی کسی کہیں سے, کبھی کہیں سے, کبھی کسی کو کہتی ہے, کبھی کسی کو کہتی ہے, کبھی کسی تعلق دار کو بیچ میں ڈالتی ہے, کبھی کسی کو. یہاں پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ مذاکرات کرو, نہیں ہو رہے. حکومت انکار کر رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو سرپرائز دینے کا شوق تھا, تو خان صاحب کو ہر طرف سے سرپرائزز مل رہے ہیں. آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے ملاقات کی ہے. کیونکہ سیاستدان ہے نا, سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ایک آپشن پر ٹک کر نہیں رہتے, جس طرح عمران خان صاحب, ورنہ میں یہ کر لوں گا, وہ نہیں ہوتا. یعنی ایک ہی آپشن ہے, یہ مانو ورنہ میں ٹنکی سے چھلانگ لگا دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. سیاستدانوں کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں. 3-4 روز پہلے ایک بڑے لیڈر سے ایک ملاقات ہوئی تھی. ان سے سوال پوچھا تھا میں نے کہ جی پرویز الہی صاحب کا آپشن, مسلم لیگ نون کے تھے, پرویز الہی کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپشنز تو پھر سارے کھلے رکھے جاتے ہیں نا سیاست میں, بند تو نہیں رکھے جاتے. تو آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کئی آپشنز جو ہے وہ زیر غور آئے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جی پرویز شجاعت حسین صاحب سے ڈسکس جو ہوئی چیزیں کہ مسلم لیگ قائد اعظم واپس آ سکتی ہے چودھری صاحب کے اس پہ, یعنی مائنس پرویز الہی. اگر وہ موجود ہے امکان, تو پھر کل کو پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد والے معاملے کو گرم کیا جا سکتا ہے تاکہ پنجاب کا پورا سسٹم اپنے ہاتھ لیا جائے. آج پرویز الہی صاحب عمران خان کو ٹینشن دے رہے ہیں, کل کو ظاہر ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو اگر کوئی بندوبست ہو سکتا ہے تو پہلے وہ دیکھا جائے, تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ والی طرف جایا جائے. اگر وہ نہیں ہو سکتا
تو پھر آخری آپشن کے طور پر پرویز الہی کے سر پہ ہاتھ رکھ ہی دیا ہے تو ہاتھ برقرار رکھا جائے۔ تو ادھر سے بھی عمران خان صاحب کو کوئی بڑا سرپرائز آئے گا۔ تو عمران خان صاحب جو کسی زمانے میں لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے کہ میرے کو مطلب بڑے صاحب میرے ساتھ ہیں، اب ان کو پرویز الہی صاحب ڈرا رہے ہیں کہ جی بڑے صاحب میرے ساتھ ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ اس سارے کھیل میں جو خسارے میں گئے، جن کا نقصان ہوا ہے، وہ جنرل فیض صاحب ہے۔ میں کل صبح کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل فیض صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔